نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورخ سے بسمل بود بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بغیر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ ناظرین کے لیے ایک بات اسی شعر کے حوالے سے کہتا چلوں کہ باہر سو رقص بسمل بود، یہ بسمل کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور بسمل اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح جانور کو ذبح کر کے بسم اللہ پڑھ کے نیم شہید جو ہے، یعنی ذبح کر کے آپ نے ڈال دیا، اب نہ اس کی جان ابھی نکلی ہے اور نہ سلامت ہے، اب وہ تڑپ رہا ہے، یعنی اس کی تڑپ کا اندازہ لگائیے کہ بسمل اسے کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جسے چھوڑ دیا تو وہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈا نہ ہوا اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتے، چونکہ جب وہ روح نکلنے لگتی ہے نا تو وہ اپنی ساری توانائیاں جانور اس میں ذبح کر وہ صرف کرتا ہے، تو کہا کہ بسمل اسے کہتے ہیں جو اس طریقے سے تڑپ رہا ہو کہ جو جاں بلب ہو، نیم کیفیت میں ہو کہ روح نکل رہی ہے اور تڑپ رہا، آدھا کٹا ہوا۔ اللہ اللہ تو باہر سو رقص بسمل بود کہ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور یہ تڑپ کیسی ہوگی کہ دربار مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم، کہ میں نہیں جانتا میں نے جہاں رات گزاری وہ کون سی جگہ تھی، وہ کیا منزل تھی، بس کیفیت یہ تھی کہ ہر شخص بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان اللہ کے عشق میں بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے، جہاں میں نے رات گزاری یہ اس کی پہچان ہے، باقی جگہ کیا تھی ابھی تک نہیں پتا۔ پورے کلام میں مبہم رکھ کے مکتے میں راز کھولیں گے، آپ کلام سنیے اور بسمل کے مزے لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان ہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخ سارے پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود سراپا آفت دل بود سراپا وہ سراپا وہ سراپا سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ کہتے پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے، کہ ان کا سراپا جو ہے وہ پری کی طرح خوبصورت ہے، پری پہ کر اللہ اللہ پری پہ کر سراپا سر و قدے لالا رخسارے، ان کے سر و قامت کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، ثانی نہیں۔ اور ان کے رخسار ایسے ہیں جیسے لالا زار، اللہ 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 پھول کی مانند ہے۔ اللہ 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 کہتے پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے، ان کے رخسار جو ہیں وہ لالا گل یعنی پھول کی طرح ہیں۔ سبحان کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمورہ کی مدبری۔ کیا بات کیا بات۔ کہتے پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود، یعنی وہ ہستی ہے جس کے دیکھنے سے دل پر قیامت ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سراپا آفت دل بود، جس کو دیکھ کر دل پر آفت آ جائے کہ یہ کون ہے۔ اور یہ آپ اکثر
علماء سے سنا ہوگا کہ بعض حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو کئی مذہب تبدیل کرتے ہوئے آئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور آ کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، سرکار کا چہرہ انور دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ 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 سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم، یعنی وہ ہستی جسے دیکھ کر دل پر خود قیامت ٹوٹ جائے، دل پر خود آفت آ جائے اور دل اپنے قابو میں نہ رہے اور ان کا ہو جائے، وہ ہستی کہ اس رات میں نے ان کو دیکھا کہ پری پیکر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری نظر میں کوئی کرشمہ ضرور ہے، تو جس کو دیکھ لے وہ تڑپتا ضرور ہے، پری پیکر نگارے سر وقت لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم، رقیبہ گوش پر آواز اودر ناز من ترسا، رقیبہ گوش پر آواز اودر ناز من ترسا، سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ منبودم۔ کہتے رقیبہ گوش پر آواز او در ناز منترساں، کہ وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ ان کی بات پر کان دھرتے تھے۔ رقیبہ گوش پر آواز او در نازم، اور میں ترستا تھا کہ میں دور کھڑا ترس رہا ہوں اور وہ سارے ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ سخن گفتن چے مشکل بود، میں نے دیکھا کہ کوئی کہتا کیا، وہ تو ان کے لبھائے مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ پر اتنی جان و دل کے ساتھ توجہ دیے ہوئے تھے کہ کوئی کہتا کیا، لوگ تو سب انہی میں منہمک تھے، ان کے جلووں میں، ان کی گفتار میں، ان کی آواز میں محو تھے کہ سخن گفتن چے مشکل بود، کوئی کہتا تو جب اسے فرصت ہوتی ہے، سب تو دیدار مصطفیٰ اور گفتار مصطفیٰ کے مزے لے رہے تھے، کہتے سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ منبودم، میں نے جہاں رات گزاری ہے وہاں کچھ کہنا ہی مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ کیفیت یہ تھی کہ سب ان کی بات پر کان دھرتے تھے اور میں خاموش رہتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم، محمد شمع محفل بود، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم، محمد شمع محفل، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ منبودم، بحر سورخ سے بسمل بود شب جائے کہ منبودم، شب جائے کہ منبودم۔ رمضان خدا خود میر مجلس بود۔ ابتدا سے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس راز پر پردہ ڈالتے آئے اور کہتے ہیں نمی دانم میں نہیں جانتا، نمی دانم چھ منزل بود، وہ منزل کون سی تھی، وہ مقام کیا تھا، شب جائے کہ منبودم، جہاں میں نے رات گزاری ہے
لیکن کہتے ہیں کہ ہر شعر کے آخر میں کہ شب جائے کہ منبودم، شب جائے کہ منبودم، آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. کہتے وہ منزل جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا مقام ہے، میں نے جہاں رات گزاری، جہاں رقیب جو ہے ان کی بات پر کان دھرتے تھے، میں نہیں جانتا کہ وہ منزل کیا ہے جہاں میں نے رات گزاری، جہاں وہ پری پیکر کے جلوے تھے، جہاں اس پری پیکر کے جلوے تھے کہ جہاں دل پر قیامت ٹوٹتی تھی، میں نہیں جانتا کہ وہ منزل کیا تھی جہاں میں نے رات گزاری، اور جہاں بسمل کی طرح لوگ رقص میں مصروف تھے جسے دیکھ کر میں نہیں جانتا کہ وہ منزل کیا تھی، میں نے جہاں رات گزاری. اب خسرو کہتے ہیں ساری بات دیکھ کر اور ساری باتیں بتانے کے بعد پردہ فاش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جگہ کیا تھی، وہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. وہ لا مکان کا مقام تھا اور خدا خود میر مجلس تھا، اور کیفیت اس منزل کی یہ تھی مقام کی کہ مصطفیٰ جان رحمت شم میں محفل تھے، میں نے جہاں رات گزاری. سبحان اللہ. محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ منبودم. کہتے جہاں میں نے رات گزاری ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت محفل کی صدارت فرما رہا ہے، شم میں محفل ہے، رونق محفل ہے، اور خدا خود میر مجلس بود. ظاہر ہے ہم تو لامکان کی بھی قیود سے اسے بالا تر مانتے ہیں، تو وہ ہر جگہ موجود ہے. انہوں نے تصور پیش کیا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، کہ وہ لامکان کا شاید مقام ہے کہ جہاں پر خدا خود میر مجلس ہے، اور ادھر بھی جہاں رب میر مجلس ہے وہاں شم میں محفل فقط مصطفیٰ ہے. کیا بات. یہ منصب جچتا ہی آقا کو ہے. بے شک حضور نہ ہو تو پھر رونق کیسی، بے شک شمع کیسی. تو نہ ہو تو گلشن کا تصور کیا ہے. کیا بات. الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کے دم قدم سے لامکان کا اجالا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا ہمارا نبی، تو لامکان میں بھی جو اگر اجالا ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کے دم قدم سے ہوا. تو کہتے ہیں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ منبودم. آخر میں یہ راز فاش کر دیا کہ وہ لا مکان کی جگہ تھی اور مصطفیٰ جان رحمت شم میں محفل تھے.